عزیزان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ اس لیے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عظمت اور شان، فقہ اور تقلید، اس کو فی الحال ہم روکتے ہیں اور آج ہم استقبال رمضان شریف کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور رمضان شریف کے شروع ہونے سے پہلے عظمت رمضان اور شان رمضان مبارک کے موضوع پر خطاب کرنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ہم بھی ہر سال رمضان شریف سے پہلے جو بھی جمعہ آ جائے حضور علیہ السلام کا وہی خطاب پڑھتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے ماہ رمضان مبارک کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا اور رمضان شریف کیسے گزارنا چاہیے آقا علیہ السلام نے تعلیمات عطا فرمائی۔ ماہ رمضان مبارک کو اللہ پاک نے سارے مہینوں کا سردار مہینہ بنایا ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ عرض کیا، عرفاء بیان کرتے ہیں یوسف علیہ السلام آپ اور آپ کے بھائی 12 بھائی تھے، آپ سمیت ایک آپ سرکار تھے اور 11 آپ کے بھائی تھے۔ 11 بھائیوں سے خطا ہوئی، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا، پیٹا، کنویں میں پھینک دیا، پھر کھوٹے درموں کے عوض بیچ دیا، ظلم کیا۔ اپنے والد جو پیغمبر خدا تھے ان کا بھی دل دکھایا۔ یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر خدا تھے، ان کو بھی ستایا، ظلم کیا، تکلیف دی۔ ان سے یہ غلطی ہوئی، قصور ہوا، خطا ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان 11 بھائیوں کی خطا ایک یوسف علیہ السلام کے صدقے رب نے معاف کر دی۔ جب وہ آ گئے اور آپ کی عظمت اور شان دیکھی، آپ مصر کے تاجدار بنے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا، اور آرڈر ہوا جب آپ کے والد یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے، والدہ بھی آ گئی، سارے بھائی آ گئے، تو آرڈر ہوا یوسف آپ شاہی لباس زیب تن کر کے آؤ۔ تو پھر آپ شاہانہ لباس پہن کے آئے اور شاہی تاج پہن کے آئے اور شاہی تخت کے اوپر آپ متمکن ہوئے۔ تو آپ کی شان دیکھ کر کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، مارنا چاہا، باپ سے دور کرنا چاہا، مگر اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو آپ کی شان دیکھ کر وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اس خطا کو معاف کر دیا اور اللہ کے حضور عرض کی، مولا میں معاف کرتا ہوں تو بھی معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے طفیل 11 بھائیوں کی خطا کو معاف کر دیا۔ عرفاء فرماتے ہیں، لوگوں ایسے ہی مہینے بھی 12 ہیں، 11 مہینوں میں بندے خطائیں کرتے ہیں اور ایک رمضان کے طفیل سب خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس ماہ اقدس کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی آقا علیہ السلام کی لخت جگر، آقا علیہ السلام کا جگر گوشہ، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ، آپ کا وصال با کمال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔
اور جنگ بدر عظیم جنگ، کفر کے خلاف مسلمانوں نے جو پہلی جنگ لڑی، حالانکہ مسلمان صرف 313 تھے اور پہننے کے لیے چج کے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، رہنے کے لیے کوئی چج کے گھر نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں تھیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، بھوک افلاس و غربت کا عالم تھا، اور صرف 313 صحابہ تھے، اور دوسری طرف کفار 1000 تھے، کفار کا 1000 کا لو لشکر تھا، سب کے پاس سواریاں ہیں، سب کے پاس سامان حرب ہے، کھانے پینے کا کھلا سامان ہے، مگر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے خلوص کی وجہ سے، حالانکہ وہ 313 تھے، 1000 پر اللہ نے صحابہ کو غالب کر دیا اور عظیم فتح سے، نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ یہ والی جو جنگ ہے یہ بھی 17 رمضان مبارک کو ہوئی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبوبہ رفیقہ حیات حضور علیہ السلام کی غم گسار، اور حضور علیہ السلام کی ساری اولاد کی امی جان، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بھی امی جان، اور حسنین کریمین کی نانی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال بھی اسی ماہ میں ہوا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا وصال بھی اسی ماہ میں ہوا ہے۔ اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی اسی ماہ 21 تاریخ کو ہوئی ہے، 21 رمضان کو۔ پھر محققین بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے جتنے آسمان سے صحائف نازل کیے، کتابیں نازل کی، وہ ساری اسی ماہ میں نازل کی ہیں۔ جتنے بھی صحائف اللہ نے نازل کیے ابراہیم علیہ السلام پر، دیگر انبیاء پہ، اسی ماہ میں آئے۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اسی ماہ میں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اسی ماہ میں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تو اسی ماہ میں دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک دیا تو اسی ماہ میں دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔ پھر عزیزان محترم، یہ بڑی خاص بات ہے، بڑا خاص میسج ہے رمضان شریف گزارنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں، بہت سرکار پاک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں، سرکار کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے ہیں۔ سرکار جبرائیل کو قرآن سناتے ہیں، جبرائیل حضور کو قرآن سناتے ہیں۔ ہر سال اس طرح ہوتا تھا، ایک بار قرآن پورا سنتے سناتے تھے، مگر جس سال حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اس سال آقا علیہ السلام نے 2 بار جبرائیل سے دور کیا۔ یہ علامت تھی کہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام قرآن پاک بہت پڑھتے تھے، اس وجہ سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صالحین، سب کا طریق رہا اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے امام اور کل اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں ایک قرآن پاک دن کو مکمل کرتے اور پھر ایک قرآن پاک رات کو مکمل کرتے۔ اس طرح 60 کلام پاک آپ
شب و روز میں مکمل کرتے اور ایک قرآن پاک نماز تراویح میں پڑھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں 60 کلام پاک مکمل کرتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی 60 بار کلام پاک مکمل فرماتے، ایک دن میں ایک رات میں۔ تو چونکہ عزیزان محترم رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، رمضان شریف کی شب قدر کی رات قرآن پاک نازل ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے رہے، اور رمضان شریف میں ہی اہتمام ہوتا ہے تراویح کا، اور تراویح میں کلام پاک سنایا جاتا ہے، باقی مہینوں میں نہیں ہوتا۔ تو پہلا پیغام یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے سستی چھوڑ دیں، کاہلی چھوڑ دیں، جتنا ہو سکتا ہے کلام پاک کا آج سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، آج تو ماشاءاللہ آج کل اتنا آسان دور ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ امام کعبہ قاری عبد الرحمن السدیس صاحب، ان کا قرآن پاک پورا کا پورا موجود ہے، اور بڑے بڑے پاکستان ملک کے، پوری دنیا کے بڑے بڑے عظیم قراء کے کلام پاک موجود ہیں یوٹیوب پہ، تو وہاں سے آپ نکال کر سنتے جائیں۔ میں خود قاری عبد الرحمن، امام کعبہ شیخ قاری عبد الرحمن السدیس صاحب کا قرآن پاک بہت سنتا ہوں، سمجھیں، بہت سنتا ہوں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کا کلام پاک سنا جاتا ہے۔ تو میں نے موبائل رکھا ہوا ہے تو اس میں لگا دیتا ہوں، ساتھ قرآن پاک کھول لیتا ہوں، محبت کے ساتھ سنتا ہوں اور قرآن پاک کی زیارت کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ تو آپ بھی اپنا معمول بنائیں، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پاک خود قرآن پاک کو کھول کے اوپر دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، زبانی پڑھنے سے اوپر دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ تو اب دیکھیں آپ، ایک ہم نے پڑھا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، صرف یہ 3 حرف پڑھے ہیں نا تو اس پر 30 گناہ معاف ہوئے ہیں، 30 نیکیاں ملی ہیں، 30 درجے بلند ہوئے ہیں۔ تو اتنا اجر و ثواب ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ یاری لگائیں، قرآن پاک کے ساتھ دوستی لگائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، میں نے عرض کی باری تعالیٰ کو اپنا ایڈریس بتا، کوئی اپنا پتہ بتا، کوئی طریقہ بتا، کوئی تیری قربت چاہے، تجھے ملنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ فرما احمد بن حنبل بتا دوں؟ جی خلاق عالم۔ فرما احمد بن حنبل لوگوں کو بتا دے، جو مجھے ملنا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا کرے، یا اللہ سمجھ کے پڑھے، ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھے، ویسے پڑھے، فرمایا جیسے بھی پڑھے گا قریب ہوتا جائے گا۔ سمجھے بات؟ تو اس کلچر کو زندہ کریں۔ آج سے 30-35 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے، لوگ بہت قرآن پاک پڑھتے تھے، گھر گھر سے آوازیں آتی تھیں، مسجدوں کے اندر ہر نماز کے بعد لوگ قرآن پاک کھول کے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمانہ بدل گیا، لوگوں کی مصروفیتیں بڑھ گئیں۔ تو سب سے پہلی آپ کی خدمت میں نہایت ادب سے میری گزارش یہ ہے، اس کو کس کے پلے باندھ کے بات کو لے جائیں، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں پر، مساجد میں، جہاں بیٹھیں کوشش کریں قرآن پاک سنیں، قرآن پاک پڑھیں۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات اپنے رب کو سناؤں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی عرض و معروض، اپنی باتیں اپنے مولا کو سناؤں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں اپنے مولا کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ تو کم از کم میرے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی جدھر دیکھیں تلاوت کلام پاک نظر آئے۔
اب یہ جتنے میرے شاگرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے تجوید و قراءت سے قرآن پڑھایا ہے. معمول بناؤ ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں 2-3 رکوع تو پڑھو, زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم کرو. یہ پھر آپ آگے سنیں گے, وقت نہیں نہ وگرنہ میں آپ کو پھر قرآن پاک بھی سناتا. تو قرآن پاک ایسا لجپال ہے, ایسا لجپال ہے قرآن پاک کہ موت, قبر, حشر, پل صراط, میزان کہیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. قرآن پاک شفاعت فرمائے گا. اور میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے, ہم آقا علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں نا, حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں. حضور محبوب خدا ہیں, سید الانبیاء ہیں, اور آقا علیہ السلام سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور حضور کی شفاعت قبول ہوگی. سب کچھ برحق ہے, مگر محدثین نے, مفسرین نے, علماء نے بیان کیا ہے آقا علیہ السلام سے بھی بڑا شفیع ہے. کیا ہے وہ؟ قرآن پاک. مگر یہ قرآن بھی ہمیں بارگاہ رسول سے ملا ہے. قرآن پڑھنا, پھر قرآن سے تمسک اختیار کرنا, قرآن سے لینا, قرآن پہ عمل کرنا, قرآن کی شان کو جاننا, یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ انور سے ہمیں ملا ہے. تو پہلا سبق سارے دوست سمجھ گئے کہ رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کریں, کثرت کے ساتھ عشق کریں تلاوت کلام پاک سے. آپ کے جیب میں موبائل ہے, آپ جا رہے ہیں, ہیڈ فون کانوں کے ساتھ لگا لیں, کام پہ جا رہے ہیں قرآن پاک سنتے جائیں, کام سے واپس آ رہے ہیں آپ سنتے آئیں, آپ کام کر رہے ہیں, کام تو ہاتھوں سے کرنا ہے نا, کان سے لگا لیں اور قرآن پاک سنتے رہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بابو اللہ شاہ فرماتے ہتھ کار ولے تے دل یار ولے. تو قرآن پاک کے ساتھ اس کلچر کو زندہ کریں, اپنے گھروں میں بھی سب کو کہیں کہ باوضو رہیں, اور جب وقت ملتا ہے کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کریں. کم از کم ہر دوست نے ماہ رمضان شریف میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے. تو اگلی بات, حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے مدینہ پاک میں منادی کروائی کہ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو. سارے لوگ مسجد نبوی میں آ گئے, آقا علیہ السلام کا آرڈر تھا, سب جمع ہو گئے. تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے منبر پہ جلوہ فروز ہو کر سرکار نے خطاب فرمایا. خطاب کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں تم پر وہ برکت اور عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. سب سے پہلی حضور علیہ السلام نے ماہ رمضان مبارک کی فضیلت یہ بیان کی کہ فرمایا اس میں ایک رات آتی ہے, ایک رات آتی ہے, اس ایک رات اگر کوئی عبادت کرے تو اس کا ایک رات کا عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. تو سب سے پہلی فضیلت آقا علیہ السلام نے رمضان شریف کی بیان کرتے ہوئے یہ بیان کی کہ اس میں شب قدر کی رات آئے گی. اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں, حضور کا اہتمام دیکھیں. آقا علیہ السلام نے پھر اس شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پورے 10 دن آقا علیہ السلام نے اعتکاف کیا. پہلا عشرہ جو ہے رمضان شریف کا پہلا عشرہ جناب پاک نے مسجد کے اندر اعتکاف کیا. پھر دوسرا عشرہ حضور علیہ السلام نے پھر اعتکاف فرمایا. جب 20 روز مسلسل ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے اپنے خیمہ اقدس سے چہرہ انور باہر نکالا اور صحابہ کرام کو فرمایا, اے میرے غلاموں, میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں, چونکہ اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے, تو میں نے اس کی تلاش میں یہ 20 دن اور 20 راتیں اعتکاف میں گزارے کہ مجھے وہ رات نصیب ہو جائے. ان 20 راتوں میں مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی. اب میرے مولا نے فرمایا, اے محبوب, وہ لیلۃ القدر آپ کو اس آخری عشرے میں ملے گی. اب جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر پائے تو وہ آئے
میرے ساتھ مل کر اعتکاف کریں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی شفقتوں کا، عنایتوں کا، کرم نوازیوں کا عالم دیکھو۔ سرکار نے وہ 20 دن بھی کلیئر کر دیے اور مزید شفقت فرمائی۔ صرف یہی نہیں شفقت کی کہ آخری 10 دنوں میں ہے، مزید کرم نوازی فرمائی۔ فرمایا پورے 10 دن بھی اہتمام نہ کر سکو تو تمہیں بتاتا ہوں جو آخری عشرے کی تاک راتیں آئیں گی ان میں ملے گی۔ تو مقصد یہ تھا حضور علیہ السلام کا کہ کم از کم یہ جو آخری عشرے کی 5 تاک راتیں آنی ہیں یہ تو محنت میں، عبادت میں، شب بیداری میں گزار لو تاکہ وہ شب قدر تمہیں نصیب ہو جائے۔ تو وہ ایک رات فرمایا جس کو مل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو تو فرمایا اس کا ایک رات کا عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ 1000 مہینوں کو اگر آپ سالوں میں جمع کریں تو تقریباً 80 سال بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ تو یہ تھوڑی کرم نوازی ہے کہ آپ 5 راتیں محنت کر لیں اور 80 سال کی عبادت پا لیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلی بات یہ سرکار نے سمجھائی، فرمایا اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے، کسی اور مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں جو رمضان شریف کو ہے، کہ فرمایا اس مہینے کے روزے اللہ نے ایمان والوں پہ فرض فرمائے ہیں۔ جو بھی مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ رمضان شریف روزوں کے ساتھ گزارے۔ جو تندرست ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے اور بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، اپنے ملک میں، شہر میں، گھر میں موجود ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ جو رمضان شریف میں بھی روزہ نہیں رکھتا اور عبادت نہیں کرتا اور اپنی بدکاریوں کو اور سیاکاریوں کو اور غفلتوں کو نہیں چھوڑتا، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے، اس سے بڑا محروم اور بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی ہے، یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کی رحمت بری ساعتیں پائے اور پھر بھی بخشش نہ کروا سکے، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا آمین۔ سید الملائکہ دعا کر رہے ہیں اور سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں، تو بتاؤ یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جس کی ہلاکت کی دعا جبرائیل علیہ السلام کریں اور سرکار آمین فرمائیں، وہ ہلاک ہوا کہ نہ ہوا؟ اور اس سے بڑا کوئی بدبخت اور بد نصیب ہے کوئی؟ تو اس لیے عزیزان محترم، غفلت چھوڑ دو، سستی چھوڑ دو، کمر بستہ ہو جاؤ۔ ہم اپنے کاموں، ذاتی مقاصد کے لیے کتنی مستعدی اختیار کرتے ہیں۔ لوگ دنیا کمانے کے لیے اپنے دیس وطن چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی جدائی بھی برداشت کر لیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں کے سفر کی صحبتیں، وہاں کی تکلیفیں، مصائب، ہر چیز برداشت کرتے ہیں کہ دنیا حاصل ہو جائے۔ تو دنیا تو فانی ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہو، تو وہ جو آخرت کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، امن اور سلامتی کا گھر ہے، جہاں اللہ رب العزت کی ملاقات نصیب ہونی ہے، اس کے لیے بھی کچھ محنت کریں۔ اس کے بعد اگلی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور راتوں کے اندر عبادت کرنے کو اللہ نے نفل بنایا ہے، یعنی نماز تراویح پڑھیں، پھر صبح اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مبارک کی یہ شان ہے، جو بندہ اس مہینے میں نفلی عبادت کرے، کیا کہہ رہا ہوں؟ نفلی عبادت کرے، نفلی، فرض نہیں، نفلی۔ مثال کے طور پر نفل پڑھے، یعنی نفلی خیرات کرے، نفلی عبادت کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے پڑھے نفل ہیں، اللہ اس کو ثواب فرضوں کا عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرے تو فرض اس نے ادا ایک کیا ہے، اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی شان بیان کی میرے آقا نے اس ماہ اقدس کی، اور ماہ رمضان کی شان اس طرح بھی سمجھو کہ امام الانبیاء اس کی شان میں خطاب کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ اور یہ غرباء کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے، اس پر میں آگے تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ برکت، یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں ہر ایک مسلمان کے رزق کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی اچھا کھانا پکتا ہے، سحری میں، افطاری میں۔ رمضان شریف آتا ہے تو خدا کی قسم ہوائیں اور ہو جاتی ہیں، ہم تو یہی محسوس کرتے ہیں، ہاں جی، شب و روز ہی اور ہو جاتے ہیں، دن رات اور ہو جاتے ہیں، ہوائیں فضائیں اور ہو جاتی ہیں، تو دن رات کے رنگ ہی بدل جاتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مہینے میں کسی مسلمان بھائی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، کسی بھائی کا روزہ افطار کروائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروا دے، نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا بلکہ اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اور روزے دار نے جو روزہ رکھا اس کو سارا دن روزہ رکھنے کا جو ثواب ملا، اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو ملتا ہے۔ میں روزے دار تو بھی پریشان نہ ہونا، تیرے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، لجپال آقا، ہم میں سے ہر کوئی استطاعت نہیں رکھتا کہ دوسرے کو روزہ افطار کروائے، اتنی وسعت کشادگی حاصل نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان بھائی کو دودھ کے ساتھ روزہ افطار کروا دے، دودھ کے گھونٹ کے ساتھ، اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ عرض کی آقا اگر دودھ بھی نہ ہو، فرمایا لسی سے ہی کھلوا دو۔ آقا لسی بھی نہ ہو، فرمایا کھجور سے کھلوا دو۔ آقا کھجور بھی نہ ہو، فرمایا پانی سے ہی کھلوا دو، پھر بھی یہی ثواب ملے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزے دار کو بٹھا کر محبت سے، خلوص سے، پیار سے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، پانی پلائے، فرمایا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر اس کو جام کوثر پلاؤں گا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، مگر جس کو دست مصطفیٰ سے جام کوثر نصیب ہو جائے گا پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس پر بھی حضور علیہ السلام نے پھر مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے کمال کر دیا میرے آقا نے، فرمایا لوگوں شب قدر کی رات کی یہ فضیلت ہے کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور سلام سلام ساری رات عبادت کرنے والوں کو سلام 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 کہتے ہیں۔ کملی والے آقا نے فرمایا جو کوئی کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروائے گا، پیٹ بھر کے کھلائے گا، پلائے گا، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں جب شب قدر کی رات آئے گی اور روزہ افطار کروانے والا جاگ کے عبادت کر رہا ہوگا، جبرائیل اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، جبرائیل اس کے ساتھ۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا نشانی بھی بتا دیتا ہوں، جبرائیل نے مصافحہ کیا ہے کہ نہیں؟ فرمایا شب قدر کی رات ہو، آخری تاک راتیں، جو آخری عشرے کی 5 راتیں ہیں، تاک راتیں، ان میں تو جاگ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، تلاوت میں ہو، نماز میں ہو، دعا مناجات میں ہو، ذکر و اذکار میں ہو، تسبیح و تحلیل میں ہو، اور عین عبادت تیرے اوپر ذوق کی کیفیت طاری ہو جائے، بے خودی ہو جائے، تیری آنکھیں برسنا شروع کر دے، تجھے لگے کہ دل کی تار یار سے جڑ گئی ہے، تو فرمایا یہ نشانی ہے جبرائیل ہاتھ لگا گئے، یہ نشانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تجھے
ہاتھ لگا گئے ہیں، تجھ سے مصافحہ کر گئے ہیں جبرائیل۔ تو فرمایا یہ والی چیز بھی تمہیں چاہیے تو یہ روزہ افطار کروانے سے نصیب ہو جائے۔ دیکھو کتنی فضیلت حضور نے بیان کی ہے۔ یہ میرا خطاب استقبال رمضان ہے جی، یہ رمضان شریف کے استقبال میں ہو رہا ہے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک میں جناب پاک نے فرمایا جب یہ ماہ مبارک آ جائے تو میں اس کا پہلا عشرہ جو ہے، پہلا عشرہ ماہ رحمت ہے، پہلے 10 دن رحمت کے، شب و روز ہمہ وقت مسلح دھار رب کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کی ہوائیں فضائیں چلتی ہیں۔ فرمایا چونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے کثرت کے ساتھ پڑھا کرو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم اور میرے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین تجھ سے بہتر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو کم از کم رمضان شریف چونکہ جمعہ آنے سے پہلے شروع ہو جائے گا، دل کے اوپر نقش کر لو، ہر بندے نے معمول بنانا ہے، کم از کم ہر نماز کے بعد سب نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں۔ دوسرا عشرہ حضور نے فرمایا وہ مغفرت کا ہے، چونکہ 10 دن گزر گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، تراویحیں پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، تو فرمایا پھر رحمت کے پانیوں سے غسل ہو گئے ظاہر باطن کے، اب پھر معافی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو فرمایا جب دوسرا عشرہ آ جائے تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کم از کم دوسرے عشرے میں ہر بندے نے اپنا معمول رکھنا ہے، گھر جا کے ڈائری کے اوپر لکھ لینا کہ یاد رہے۔ دوسرے عشرے میں ہر نماز کے بعد ہر دوست نے کوشش کرنی ہے کہ ایک تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر تیسرا عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تیسرے عشرے میں پھر اللہ گناہ گاروں کو، نیکوکار تو پہلے ہی جنتی ہیں، گناہ گاروں کو جن پر دوزخ واجب ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے، رہائی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو تیسرے عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہم اجرنی من النار کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما، اور اللہم اجرنا من النار کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ہم سب کو، حضور کے سارے غلاموں کو ہی دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو اپنے لیے بھی دعا کریں، جب آپ اجرنا پڑھیں گے آپ کے گھر والے بھی آ گئے، بیوی بچے بھی آ گئے، دوست احباب، حضور کی ساری امت اس میں پھر آ جاتی ہے۔ سمجھے بات؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کر رہے تھے، اللہم پڑھ رہے تھے اللہم رب اغفر، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ کی رحمت اتنی وسیع و عریض ہے، ہاں جی اتنی وسیع و عریض ہے، اتنی وسیع و عریض ہے کہ وہ شمار میں ہی نہیں آ سکتی، لا محدود۔ اللہ کی رحمت کو تو مقید کیوں کرتا ہے؟ کیوں کہتا ہے یا اللہ میرے اوپر رحم فرما؟ تو یوں دعا کیا کر اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ تو ہر نماز کے بعد دوسرے عشرے میں آپ نے اینڈ والے عشرے، آخری عشرے میں کوشش کرنی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اللہم اجرنا من النار۔ سمجھ آ گئی سارے دوستوں کو؟ اور جب طاق راتیں آئیں، طاق راتیں، تو طاق راتوں میں کثرت کے ساتھ پڑھیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے یہ دعا سکھائی، فرمایا جب طاق راتیں آئیں تو کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرو اللہم انکا عفو، اے اللہ مجھے معاف فرما، تحب العفو،
تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، چونکہ تیری شان معاف کرنا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو معافی کا طلبگار آیا ہے تو معاف فرما دے۔ ہاں جی، تو کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں۔ اور اسی طرح آخری بات یہ کہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مبارک میں 4 کام کثرت سے کیا کرو، 4 کام کثرت سے کرو۔ مایا 1، کثرت کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 20 مرتبہ پڑھیں، 30 مرتبہ پڑھیں، 25 مرتبہ پڑھیں، پوری تسبیح پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب پوری تسبیح ہو جائے تو پھر پورا کلمہ پاک 2-3 مرتبہ پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کثرت کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کریں۔ جو بندہ 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ کے پاس رکھ لے اس کی بخشش یقینی ہے۔ اس کلمہ پاک کی برکت ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ تو اس ماہ رمضان شریف کا کم از کم یہ فائدہ اٹھاؤ کہ ہر دوست کوشش کرو کہ 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ کے پاس رکھو۔ کوئی فوت ہو گیا ہے ماں باپ میں سے، اساتذہ میں سے، دوستوں میں سے، عزیزوں میں سے، 70,000 پڑھ کے اس کو بخش دو، اس کی بھی بخشش ہو جائے۔ تو وقت نہیں نا، وگرنہ میں آپ کو کلمہ شریف کی شان سناتا۔ تو دوسری چیز آقا علیہ السلام نے شاہ فرمائی، کثرت کے ساتھ فرمایا اس ماہ مبارک میں استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارا نہیں آتا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، وضو ہے نہیں ہے، بس استغفار پڑھتے رہو۔ 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم عبادت کر لو، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، تلاوت کر کے فارغ ہو جاؤ، سحری کر کے فارغ ہو جاؤ، افطاری کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں، جب بھی دعا کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا کرو یا اللہ جنت میں گھر عطا فرما۔ اور سرکار فرماتے اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو۔ آقا جنت الفردوس کیوں فرمایا؟ جنت الفردوس والے اللہ کے پڑوسی ہوں گے، جنت الفردوس والوں کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا، اور جنت الفردوس اور اللہ کے عرش کے درمیان بس باریک سا خدا کی کبریائی کا پردہ ہوگا۔ جنت والے جنتوں میں رہیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، ٹہلیں گے، عیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اپنے مولا کا دیدار بھی کریں گے۔ تو ظلمہ جنت مانگا کرو اور جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور چوتھی چیز آقا علیہ السلام میں کثرت کے ساتھ دعا مانگو یا اللہ دوزخ سے محفوظ فرما۔ تو یہ استقبال رمضان کی خوشی میں میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں تقریباً پورا مہینہ گزارنے کا لائے عمل میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔